الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. محترم دوستو، گزشتہ ہفتہ میں نے بتایا تھا کہ آج کل ماحول اس قدر خراب ہو چکا ہے معاشرے اور سوسائٹی کا کہ ایسی بدعمالیاں رواج پا چکی ہے جو بدعمالیاں جانوروں کے جو عمل ہے اس سے بھی بدتر ہے. گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر بنا دیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقام عطا کیا. خلاصہ یہ تھا کہ یہ بدعمالیاں اور یہ معاشرے اور سوسائٹی کی جو خرابی ہے یہ کن چیزوں کا نتیجہ ہے. یہ دراصل دنیا کو آج سے 300-400 سال پہلے ایک نظام دیا گیا تھا، ایک سسٹم، ایک سویلائزیشن. اس کا یہ نتیجہ ہے. ویسٹ اور ویسٹرن سویلائزیشن، اس کی دو اہم بنیادیں ہیں، ایک گریک اور ایک رومن. گریک سویلائزیشن اور رومن سویلائزیشن، ان دونوں سویلائزیشنوں کا نتیجہ یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اور اسی کا مسلمانوں کو اور مسلم معاشرے کو سامنا ہے. لیکن چونکہ مغرب نے، ویسٹ نے اپنے سویلائزیشن کی برانڈنگ بہت اچھی طرح کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو اصول ہے، اس کے جو نعرے ہیں، وہ جب کوئی خالی ذہن انسان اس کو جب سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے. یہ مغرب کی، یہ ویسٹرن کی ایک دریا دلی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ ہم لوگوں کو پستی سے اٹھ کر ان جیسی زندگی گزارنے کی وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. حالانکہ ایک انگلش کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ بیویئر آف کریک بیئرنگ گفٹس. اگر آپ کو کوئی ہدیہ دے، کوئی گفٹ دے، تو اسے آپ چوکنا رہیں. اس نے آپ کو جو گفٹ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، وہ آپ کی ہمدردی میں یا آپ سے دوستی اور رحم دلی کے جذبے سے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک نظریہ ہے، کوئی مقصد ہے اس کا. یہ مثل جو ہے کسی عربی یا اردو بولنے والے کی یا اس نے نہیں بنائی ہے، یہ انگریزی زبان کی ہے، انگریزوں نے اس کو بنائی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کے جو اصول ہے وہ ظاہر میں دکھتے بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک نتیجہ ہے جو اسلامک اصولوں کے خلاف ہے. چنانچہ ہمیں اس پر ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں میں شکوک و شبہات بہت زیادہ ہیں. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یا گویا کہ انہوں نے ایمان سے ہاتھ دھو دیا محض اس وجہ سے کہ ان کے دل میں ایک شک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں کیوں شادی کی، اسلام میں غلامی کیوں ہے، اسلام مرد اور عورت کے درمیان مساوات کا کیوں قائل نہیں، اسلام میں مطلقاً آزادی کی کیوں اجازت نہیں، اسلام میں آٹونومی یعنی خود اختیاری کیوں جائز نہیں. یہ سب شکوک و شبہات ہیں. ان شکوک و شبہات کی وجہ سے انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا، یا ان کو کوئی ایسا عالم نہیں ملا، کوئی ایسا اسکالر نہیں ملا جنہوں نے ان کو تشفی بخش جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے گویا کہ وہ مرتد ہو گئے فکری طور پر، عملی طور پر. تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ ویسٹرن سویلائزیشن میں جو بنیادی جو چیز ہے وہ ہے لبرلزم. اور لبرلزم کی جو ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی کہ ایک ایسا اخلاقی فلسفہ ہے جس میں ان لمیٹیڈ آزادی ہو، بولنے کی آزادی، پریس کی آزادی، اپنے آپ کو کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کی آزادی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جس میں مساوات ہو، مساوات یعنی ایکوالٹی، جس میں ہر ذات کے لوگوں کو، ہر رنگ کے لوگوں کو ایک جیسا ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہو، مساوات کا قائل ہو. اور آٹونومی جس میں زیادہ سے زیادہ خود اختیاری ہو، یعنی اپنے خود جو چاہے، جس چیز کو چاہے، جس مذہب کو چاہے، جیسے بھی معاشرتی اصولوں کو چاہے وہ اختیار کر سکے، ایسی آزادی ہو، اسی کا نام جو ہے لبرلزم. حالانکہ دیکھیے آج خود مغرب اس بات کا قائل ہے کہ مطلقاً آزادی یا مطلقاً مساوات یا مطلقاً آٹونومی یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ خود اختیار کرتے ہیں. تو یہ خود اس بات کے قائل ہیں. ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ لبرلزم یا ویسٹرن سویلائزیشن اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ آدمی کو ان لمیٹیڈ آزادی ہونی چاہیے. اسی طرح معاشرے میں مرد اور عورت کو، الگ الگ جینڈروں کو یا الگ الگ ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، خاندانی اعتبار سے جو الگ الگ ہے، ان سب کو یکساں ٹریٹ کرنا چاہیے. اس طرح کی جب بات کہی جاتی ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو جب کوئی اسکالر ان چیزوں کا جواب دینا شروع کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے کہ ہاں مغرب نے یہ جو چیز ہمیں پیش کی ہے، آزادی، لبرٹی اور آٹونومی، یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یعنی ایک ضابطۂ اخلاق ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام جو ہے آزادی کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام میں جو ہے مساوات ہے، مرد اور عورت میں مساوات ہے، اسلام جو ہے حق کے خود اختیار کو مانتا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اسلام مطلقاً آزادی کو مانتا ہی نہیں. یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً آزادی یہ ممکن نہیں ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اسی طرح مساوات، مرد اور عورت میں مساوات ممکن ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہ جواب دینا ہے، یا ہمارے دماغوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ لبرٹی یہ مطلقاً کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف ایتھکس یعنی ضابطۂ اخلاق ہے، یہ ہم قبول ہی نہیں کرتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور ویسٹرن سویلائزیشن جو اس بات کو پروموٹ کرتا ہے وہ خود کہتا کچھ ہے لیکن اس میں عملی طور پر ان کے جو اعمال ہے وہ الگ ہے. میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں. سب سے پہلے ہم جو ہے مساوات کو لیتے ہیں. مساوات کا مطلب ہے دو ایک جیسی چیزوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا اور دو مختلف چیزوں کو مختلف طور پر ٹریٹ کرنا. یہ اسی کو مساوات کہتے ہیں، اسی کو ایکوالٹی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، اس کے پاس 10 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. اس نے جو ہے 10 اسٹوڈنٹ کو ایک قسم کی کتاب جو ہے، ایک ہی کتاب، ایک ہی طرح کی، ایک ہی مضمون کی سب کو گفٹ دی. یعنی اس نے سب کو یکساں طور پر ٹریٹ کی. اس کو جو ہے مساوات کہیں گے ہم، ایکوالٹی. آج اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے. مساوات بہت سی چیزوں میں، مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے. اور آج پچھلے 35-40 سالوں سے آپ نے جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر یہ ڈیبیٹ دیکھی ہوگی آپ نے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے بیٹی کو یعنی عورت کو وراثت میں کیوں آدھا حصہ دیا جاتا ہے مرد کے مقابلے. جب آدمی مر جاتا ہے وہ اپنے پیچھے وراثت چھوڑتا ہے تو اس کا اگر ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو تو بیٹے کو جتنا ملے گا عورت کو یعنی اس کی بیٹی کو اس کا ہاف ملے گا. تو
یہاں پہ بھی مسلمان زبردستی مساوات کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ کس نے کہا مرد اور عورت میں مساوات ہے. اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیے یہ مساوات ہی کا نعرہ ہے جس کی وجہ سے آج مسلم عورتیں برسر پیکار یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس طرح مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں عورتوں کو بھی جانا چاہیے. مرد جس طرح صف میں کھڑے رہتے ہیں عورتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ عورتیں امامت کا حق مانگتی ہیں. عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جمعہ جس طرح مرد پڑھا سکتا ہے عورت بھی پڑھا سکتی ہے. یہ ہے یہ مغرب یہ ویسٹرن جو ہے سویلائزیشن اس میں یہ فتنے ہیں. تو بہرحال میں جو کہہ رہا تھا کہ وراثت کا ایک مسئلہ جو ہے اس کو بہت اچھالا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے, بے انصافی کی ہے. حالانکہ اسلام اس بات کو یعنی مساوات اور ایکوالٹی کو کوڈ آف کنڈکٹ مانتا ہی نہیں ہے. اسلام میں جو اہم چیز ہے وہ ہے عدل, جسٹس. مساوات کی کوئی اہمیت نہیں, جسٹس ہونا چاہیے. یعنی اسلام ایسی مساوات کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو, عدل ہو. اب دیکھیے اسلام میں مرد کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں یعنی وہ محنت کرے, پیسہ کمائے اور ان پیسوں سے اپنے ماتحت جو لوگ ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, گھر کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے. مرد کی یہ ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری اندرون خانہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا, کھانا وانا پکانا, یہ سب جو ہے عورت کے ذمہ ہے. اخلاقی طور پر, شرعی طور پر یہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن شریعت نے عورت کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ گھر سے باہر جائے اور محنت مزدوری کرے, پیسے لائے اور اپنے ماتحتوں کی جو ہے وہ پیٹ بھرے, پیٹ بولے, پالے پوسے. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے وراثت میں سے مرد کا جو حصہ ہے اسی کے مقابلے میں عورت کا حصہ آدھا رکھا ہے. کیونکہ عورت کے پاس جو کچھ آئے گا عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پیسے کسی اور پر خرچ کرے, وہ پورا کا پورا اسی کا ہے. دوسرے نمبر پر وہ اس کی پرورش کی اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے شوہر پر ہے. جبکہ مرد کے پاس جو جائے گا وراثت میں سے اس کے اوپر اس کے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے, شریعت نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اس کو پرورش کرنی ہے, خود اس بیوی کی بھی اور اس کے بچوں کی بھی اور جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی بھی. تو دیکھیے شریعت اسلامیہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتی کہ مساوات یعنی ایکوالٹی ہر وقت کوڈ آف کنڈکٹ ہو سکتی ہے, بلکہ شریعت اسلامیہ میں اہم جو چیز ہے وہ عدل ہے, انصاف ہے. دوسری مثال دیکھیے, دوسرا اعتراض اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے, اسی لیے اسلامک ریاست, اسلامک اسٹیٹ کی مخالفت کی جاتی ہے پرزور. کیوں؟ ویسٹ جو ہے اس بات کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا خطہ ہو جہاں اسلامک اسٹیٹ ہو, اسلامک ریاست ہو اور اسلامک اصولوں کے مطابق جو ہے وہاں پہ نظام چلتا ہو. چنانچہ آج دیکھیے افغانستان میں جو سسٹم ہے, ریاستی جو سسٹم ہے, اس پر ہر وقت ویسٹ اور UN ہر وقت وہ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. وہاں عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. حالانکہ اسرائیل میں تمام اسکولیں اور سب کچھ جو ہے تہس نہس کر دیا, وہ ان کو نظر نہیں آتا. لیکن وہاں پہ عورتوں کو اسکول میں, لڑکیوں کو جو ہے کالج اور یونیورسٹیوں میں نہیں جانے دیا جاتا, اس پر ان کو اعتراض ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامک ریاست میں ایک غیر مسلم اگر رہتا ہے تو وہ مفت میں نہیں رہ سکتا, بلکہ اس کو جزیہ دینا پڑتا ہے. دیکھیے اسلامک اسٹیٹ میں جو مسلمان ہیں, یہ مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کو وہاں پہ جزیہ اور ٹیکس نہیں دینا ہے. جزیہ اصل لفظ ہے, ٹیکس تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں. مسلمانوں پر جو ہے عشر ہے, ان کی زمین کا جو پیداوار کا جو حصہ ہے وہ ان کو دینا ہے. یہ تو ایک عبادت ہے. یہ تو جیسے زکوٰۃ آدمی دیتا ہے, اس طرح اپنی پیداوار, اس کا کھیت ہے, اس میں گیہوں
اس نے پکایا یا چاول پکایا یا کوئی اور چیز، تو اس کا 10واں حصہ اس کو حکومت کو دینا ہے، اسلامک حکومت ہے، اس کا تو اسے ثواب ملے گا، یہ تو ایک عبادت ہے جیسے زکوٰۃ ادا کی۔ لیکن جو نان مسلم ہے اس کو جزیہ دینا ہے، جزیہ یعنی ایک خاص قسم کی رقم اسلامک حکومت، اسلامک گورنمنٹ ان پر متعین کرے گی کہ اتنے پیسے آپ کو دینے ہیں۔ کیوں دینے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے اس پر اعتراض ہے ویسٹ کو، مغرب کو، کہ نسلی طور پر نسل سمجھتے ہیں ہم مسلمان نسل سے، کرسچن نسل سے، یہودیوں نسل، تو نسلی طور پر، نسلی بنیادوں پر اسلامک ریاست میں فرق کیا جاتا ہے، عدم مساوات ہے، ایکوالٹی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ جو مسلمان ہے، مسلم النسل ہے، مسلمان جو ہے ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اور جو نان مسلم ہے چونکہ وہاں نسلی بنیاد پر، چونکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس لیے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزیں، مساوات اسی کا نام ہے جو دو چیزیں ایک جیسی ہو ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے، اور دو چیزیں مختلف ہو ان کے ساتھ مختلف معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمان، سب کے سب مسلمان اسلامک ریاست میں ان کے ساتھ مساوات کا معاملہ ہے، ایکوالٹی کا، کہ ان میں سے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے، ٹیکس نہیں دینا ہے، جزیہ نہیں دینا ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہے، چاہے پھر وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، ان کو ٹیکس دینا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے تو یہ برابر ہے کہ سب کے سب آدم کی اولاد ہے، لیکن یہاں جو ہے عقیدے کے اعتبار سے فرق کیا گیا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ یعنی ایک مسلم اور نان مسلم یہ ایک جیسے ہے ہی نہیں، تو پھر ایکوالٹی ان دونوں میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکوالٹی ہونی چاہیے اور دونوں پر یکساں جو ہے ٹیکس ہونا چاہیے؟ عقیدے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، ایک مسلمان ہے ایک نان مسلم ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلامک ریاست میں یا کسی بھی ریاست میں ایک نظام ہوتا ہے، فوجی نظام، پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ۔ اسلامک ریاست میں ایک اصول ہوتا ہے کہ فوج کا حصہ صرف اور صرف مسلمان بنے گی، نان مسلم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا فوج میں۔ چنانچہ فوجی جو ہوگا وہ ملک کی حفاظت کرے گا، ملک کے سرحد کی حفاظت کرے گا، ملک کے جو سٹیزنز ہیں، جو رہنے والے لوگ ہیں، عام پبلک، ان کی حفاظت کرے گا۔ تو اگر نان مسلم اسلامک ریاست میں رہتا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامک ریاست کے ذمہ ہے، لیکن حفاظت کون کرے گا؟ مسلمان کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب مسلمان چونکہ مطلقاً ہر مسلم، اسلامک اسٹیٹ کا ہر مسلم جو ہے ایک فوجی ہے اسلامک ریاست کا، چنانچہ ان کو اپنی حفاظت کے پیسے نہیں دینے ہیں۔ لیکن نان مسلم جو ہے چونکہ ان کا حصہ فوج میں نہیں ہے، پولیس میں ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، چنانچہ ان کی حفاظت کے لیے پیسے لیے جائیں گے، اور جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ کون ہے وہ؟ مسلمان۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم یہ کہے اسلامک ریاست کہ مجھے فوج میں بھرتی ہونا ہے، تو اسلامک ریاست اس کو اگر اجازت دے تو پھر ان سے جزیہ لینا جائز نہیں ہے، جزیہ ان سے ثابت ہو جائے گا۔ تو جواب تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ مساوات اور ایکوالٹی یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ایسی مساوات، ایسی ایکوالٹی کا قائل ہے جس میں عدل اور جسٹس ہو۔ جسٹس یہ اہم ہے، مساوات اہم نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوگا ہر جگہ آپ مساوات کا نعرہ لگائیں گے تو پھر وہاں پہ جسٹس قائم نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے نمبر پر جو دوسرا اعتراض ہے کہ اب دیکھیے میرے دوستوں، یہاں آپ سمجھیے، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں
یہ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ویسٹ کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں اسلام پر. ان کو سب سے زیادہ اس طرح کے سوالات ہیں، اعتراض ہیں. آپ دیکھیے نسلی بنیادوں پر فرق کرنے والی ایک ریاست اس روئے زمین پر ہے. ویسٹ میں آپ کو ایسی چیزیں ملے گی. یورپ، امریکہ میں آپ جائیے، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہوگا، آپ کے ساتھ جو ہے بہرحال اخلاقی طور پر لوگ پیش آئیں گے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ مسلم ہیں. امریکہ کی بات، امریکہ میں چلے جائیے، کینیڈا میں چلے جائیے، انگلینڈ میں چلے جائیے، وہاں پہ انسانوں کے حقوق کو بہت زیادہ بہرحال اہمیت دی جاتی ہے. لیکن یہ سب مل کر ایک ریاست کا سپورٹ کرتے ہیں، ایک ملک کا. وہاں سب سے زیادہ نسلی طور پر فرق کیا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے. کون ہے؟ اسرائیل. اسرائیل میں آج پوری دنیا کے لیے ان کا ایک قانون ہے کہ کوئی یہودی النسل دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کسی بھی کونے میں، اگر یہ ثابت کرتے کہ میں یہودی ہوں تو اسرائیل سے ان کا پاسپورٹ آئے گا، ان کے پیسے بھی آئیں گے، سب کچھ ان کو فری وہاں سے اجازت، ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی. وہ اسرائیل میں داخل ہو سکے گا امیگریشن کے لیے. اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے اگر ثابت کر دے کہ میں یہودی ہوں. اور ان کو وہاں پہ جو ہے زمین بھی دی جائے گی، ان کو نوکری بھی دی جائے گی، سب کچھ سپورٹ کیا جائے گا. لیکن جو لوگ 1965 سے پہلے وہاں پہ رہتے تھے، ہزاروں سال سے وہاں رہتے تھے، فلسطینی، ان کو صرف اور صرف نسلی بنیاد پر، چونکہ ان کا تعلق یہودیت سے نہیں ہے، 1965 سے وہ لوگ جو ہے ہجرت کیے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں. 60 لاکھ فلسطینی ہے جو جارڈن میں اور مصر میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں 1966 کے بعد وہ لوگ جو ہے وہاں ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور وہ اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں، ان کی نسلیں جانا چاہتی ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے. اور یورپ ان کو سپورٹ کرتا ہے. اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ یورپ سے ملتا ہے، ویسٹ سے ملتا ہے. تو یہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں نسلی بنیادوں پر فرق کیا جاتا ہے، مساوات نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ اگر یہ عدم مساوات یہ بری چیز ہے تو ان کو ہر جگہ سے نکالنا چاہیے. یہ اصول جو ہے صرف اسلام کے خلاف ہی کیوں اسی کو جو ہے یہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے؟ ہونا ہے، اگر یہ مساوات اچھی چیز ہے تو ہر جگہ ہونی چاہیے. عدم مساوات اگر بری ہے تو پھر ہر جگہ سے اس کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامک حکومت میں جس طرح ایک مسلمان کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کوئی غیر مسلم اگر اسلامک حکومت میں رہتا ہو تو پھر اس کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. گویا کہ مذہب اور عقیدے کے بنیاد پر عدم مساوات ہے. ایکوالٹی عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے. چنانچہ آپ امریکہ میں دیکھیں، تبلیغی جماعت کا کام بھی ہوتا ہے، عیسائی مشنریاں وہ بھی کام کرتی ہے، یہودیوں کے بھی بڑے بڑے جو ہے مذہبی اور تبلیغی مراکز ہیں. تو کیونکہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے مساوات ہونی چاہیے. لیکن اسلامک اسٹیٹ میں کسی غیر مسلم کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ایسا کیوں؟ اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے کہ آپ گویا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے، مساوات. حالانکہ ایک سمپل سا اس کا جواب ہے. اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس میں ایک مسلمان کو اپنے مذہب اور اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت یہ درست ہے. کیوں درست ہے؟ کیونکہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے. اس کو کانسٹیٹیوشن جو ہے، دستور جو ہے، قانون جو ہے، وہ تو دین ہے. تو وہ شہری، وہ سٹیزن ہے اور اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تو ملک اس میں
انٹرفیئر نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی نان مسلم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے تو گویا کہ اس ملک کا شہری اور سٹیزن ہو کر اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہا ہے. تو دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو کسی اپنے سٹیزن کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی کام کرنے کی اجازت دے؟ ہے کوئی بھی نہیں. یہ تحقیقی جواب ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلم ہے اور اسلامک ریاست کا وہ شہری ہے اور اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام نہیں کرتا، وہ تو مطابق کام کرتا ہے. لیکن ایک ہندو جو ہے، ایک نان مسلم، اگر اپنے مذہب کی اپنے عقیدے کی تبلیغ کرے گا تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہا ہے، تو کوئی دنیا کا کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی کمیونسٹ ملک ہے، مثال کے طور پر آپ کیوبا میں چلے جائیں، اور کیوبا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے کمیونسٹانہ نظام پر مشتمل، اس کے خلاف آپ اپنا کوئی کام کریں تو کیا وہ حکومت برداشت کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی. تو بہرحال ایک تحقیقی جواب ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی بات کہ آپ جو ہے یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں، مساوات ہو یا فریڈم ہو یا آٹونومی ہو، یہ آج لوگوں نے اس کو مان لیا ہے کہ دنیا میں مطلقاً فریڈم اور آٹونومی اور ایکوالٹی جو ہے ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ یہ مطلقاً یہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کے خلاف لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایسا دور آئے گا کہ یہ چٹائی کی جو سلیاں ہوتی ہیں نا، کس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح جو بانس کی جو چٹائی بنائی جاتی ہے اس میں جو ہے ہر سلی جو ہے ایک دوسری کے ساتھ جڑی رہتی ہے. اس کی مثال دی گئی ہے کہ آخری دور میں فتنے اسی طرح ابھریں گے، لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یہ فتنے لوگ جو ہے ان فتنوں سے متاثر ہوں گے اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر نقطے پڑتے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا دل ان کا جو ہے سیاہ ہو جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہ ایمان سے دور ہو جائے گا. یہ دور ہے. یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں ہمیشہ کتابوں کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے. یہ چیزیں جو ہے مسلسل مسلم معاشرے میں کوچنگ سینٹروں کے ذریعے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذریعے مسلمانوں کے دماغوں میں، لوگوں کے دماغوں میں یہ چیزیں جو ہے بٹھائی جاتی ہیں اور لوگ دھیرے دھیرے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں واقعتاً ایسا ہے، اسلام میں ایسا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ہے ایمانی نور ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ جو ہے اسلام سے اپنا ہاتھ جو ہے دھو دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آئندہ ہفتہ جو ہے بقیہ جو چیزیں وہ بتا دیں گے انشاءاللہ. پھر مجلس ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں